وعلیکم السلام آقا جان، کیسے ہیں؟ خیرت و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو عزت سلامتی دے، حکم کریں۔ الحمدللہ آقا جان، میں کافی دن سے کوشش کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کی، تو الحمدللہ آج سعادت ہوئی آپ سے بات کرنے کی۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کہاں سے کال کیا؟ کیا نام ہے بھائی؟ میں نے فیصل آباد سے کال کیا ہے، پنجاب سے، پاکستان۔ جی میرا نام اجمل رمضان ہے۔ اجمل بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے، حکم کریں بھائی۔ آقا جان میرے 3 سوال ہیں۔ جی جی تو سب سے پہلے تو میرا آقا جان سوال یہ ہے کہ میں اب تقلید نہیں کرتا، ابھی تقلید میں نہیں ہوں کسی کی، جی جی تو اب میں کیسے زندگی گزاروں؟ میں تقلید بھی کرنا نہیں چاہتا، تو میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے قول و فعل کے مطابق کیسے زندگی گزاروں؟ راہ ہدایت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں۔ جی 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 اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ تقلید اگر کرتے تو کیا کرتے؟ علماء کے پاس جاتے نا کہ میں تقلید کرتا ہوں تو میں نماز روزہ وغیرہ جو ہے میرے صحیح ہونے چاہیے، میں کیا کروں؟ تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ ضروری ہے، آپ پہ واجب ہے کہ وہ فتوے جو آپ کے مجتہد عالم ہیں، پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ عالم کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجتہد عالم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کو کہ غیر مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے، صرف عالم کی تقلید کریں گے۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ پھر اس عالم کے جتنے فتوے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، آپ ان فتووں کو سیکھ لیں۔ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے فتووں کو سیکھ لیں، بھائی میرے مرجع کے مطابق نماز کیسی ہوتی ہے، روزہ کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب حج پہ جائیں گے، حج کے مسائل ہر مرجع کے فتوے نہیں، میرا جو مرجع ہے اسی کے میرے مرجع کے مطابق میرے لیے ضروری کہ میں سیکھ لوں۔ تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آپ جو ہے مرجع کی تقلید نہیں کرنا چاہتے، آپ اہل بیت علیہ السلام کے روایات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ہم یہی کہتے ہیں بھائی کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جن مسائل پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے تمام مسائل آپ سیکھ لیں۔ دنیا کے تمام مسائل بہت زیادہ ہیں، وہ کسی کو نہیں آتے، دنیا کے تمام جتنے مسائل ہیں یہ آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ جس کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے خم سے ایک دفعہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کبھی زکوٰۃ دینا ہے، یا جو دن یا کبھی سفر پہ جائیں گے تو روزہ آپ کا قصر ہوگا، نماز قصر ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آپ سیکھ لیں کہ ان کے فرامین ان مسائل میں کیا ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ان کے فرامین کو سیکھنا ہوگا، جیسے مجتہد کے فتووں کو سیکھنا ہوگا نا۔ مجتہد کا فتویٰ مجتہد کا قول ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ان کے روایات، ان کے احادیث ہیں، ان کے روایات، ان کے احادیث شیعہ کتب میں موجود ہیں۔ اگر کوئی آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں آپ کے پاس موجود ہے، ترجمہ صحیح ہے، تو آپ پڑھ کے اس پہ عمل کریں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے فتوے کا کتاب ہے نا، تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ جا کے فتوے کی کتاب لے لیں، فتوے کی کتاب میں جو فتوے لکھے ہیں اس کو پڑھ کے عمل کریں اس پہ، یہی ہے۔ اگر وہ کتاب بشرط کہ وہ فتوے کی کتاب صحیح طریقے سے ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی۔ تو آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو اگر وہ صحیح ترجمہ ہے اس پہ عمل کریں، اور اگر جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ایسے شخص سے جو عالم ہے، جس کو آتا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے، بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو پڑھ نہیں سکتے، علماء ان کو کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے، آپ نہیں پڑھ سکتے، عالم دین آپ کو بتا دے گا وہی کہ آپ کے مرجع کے مطابق فلاں مسئلہ اس طرح، فلاں مسئلہ اس طرح، فلاں مسئلہ اس طرح۔ تو آپ لوگ کال کرتے ہو، عالم سے پوچھتے ہو۔ تو جو لوگ نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ان علماء سے جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث جانتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بھائی میں تقلید تو نہیں کرتا، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس میں جو ترجمہ ہوا ہے اس میں وضاحت نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ مجھے سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ آپ کو بتائیں، آپ کو سمجھائیں۔ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ سے پیسے لے لیں اور آپ ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں۔ جب دعوت ہوتی ہے نا علماء کو، ان کو کیسے کھانا کھلایا جاتا ہے؟ بہترین کھانا کھلایا جاتا ہے نا۔ تو ایک عالم دین تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کھانا اگر اچھا نہ ہو تو میں کھا نہیں سکتا، اللہ جانتا ہے، وہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہتا ہے میری مجبوری ہے، کھانا اگر اچھا نہ ہو تو میں کھا نہیں سکتا، کیونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں بھائی ان کا چکن کڑھائی، وہ بہترین لڈو، فلان مٹھائی، سب کچھ ہے، پراٹھے، ناشتے، کھانا اگر اچھا نہیں تو کھا نہیں سکتے وہ ہمیں بھی یہی ہے، اگر ہمیں ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں نا، ہم بھی اگر ہمیشہ بہترین کھانا کھائیں، ہمیشہ 4-5 قسم کے کھانے ہمارے ٹیبل پہ ہو نا، تو اگر کبھی کوئی سادہ کھانا ہو تو
مزے والا کھانا ہو تو ہم بھی نہیں کھا سکیں گے، تو ان کو یہ عادت ہو جاتی. تو علماء کو جو آپ لوگ اتنے دیتے ہو، ان سے سب ان کا کام بھی بنتا ہے نا. پیسے ان لیتے ہیں آپ سے، عزت وہ آپ سے لیتے ہیں، آپ کے عورتوں سے وہ متے شتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چپ کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا بیچارہ شیعوں کو. اگر کوئی بیوہ وغیرہ وہ شہر کے عالم نے پہلے سے اس کو کر لیا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہوتا ہے. تو سب یہ سب کرتے ہیں تو ان کو کیا مرض ہے کہ حدیث نہیں سنا سکتے آپ کو؟ مارے جوتے مارے کتوں کو. ہمیں اہل بیت، تم کام کس چیز کے ہو؟ تم مولوی ہو؟ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اگر ہمیں نہیں سکھا سکتے تو یہ یہاں سے نکل جاؤ، اس شہر سے بھاگ جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو تمہیں ایسے علماء کی ضرورت ہے، اور علماء صرف ان علماء کی عزت کرو جو تمہیں اہل بیت علیہ السلام کی باتیں بتائیں. وہ علماء جو نہیں بتا سکتے وہ عالم نہیں ہیں. وہ علماء جو حالات حاضرہ پہ پروگرام رکھتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ دی اللہ کا آیا کرو. حالات حاضرہ کا پروگرام، یہ دین یہی ہے. حالات حاضرہ ہم نے دیکھنا ہو تو ہم وہ بھائی روزنامہ اٹھاتے ہیں. حالات حاضرہ ہم نے دیکھنا ہو، اخبار وغیرہ. ہم عالم دین اس لیے نہیں ہے کہ وہ حالات حاضرہ لوگوں کو سنائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ پتہ، ان کو خود بھی پتہ ہے. جو سب سے جاہل تو مولوی ہوتے ہیں حالات حاضرہ کے متعلق. دنیا کے متعلق دنیا کا کیا معلوم ان کو، علماء کو. سب سے جاہل یہی ہیں، سب سے بیوقوف یہی ہیں. یہ برین واش زامبیز ہیں جو ایران سے ان کو برین واش کیا ہوا ہے. ان کو حالات حاضرہ کا کیا معلوم؟ آپ میرے محترم ناظرین، آپ کو اس لیے ایسے دوست بنانے ہوں گے، ایسے لوگوں سے رابطہ بنانا ہوگا جو آپ کو احادیث فرامین اہل بیت علیہ السلام سکھائیں. اوکے، مزید کوئی سوال ہے؟ جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آغا جان اپنا مولا علیہ السلام کو تو رسول خدا کی یہ تنقید تھی نا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، تو باقی ائمہ علیہ السلام نے قاتلین زہرا کو بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ جو آج ہم پر ایف آئی آر کرتی ہیں، ہم پر ظلم ہوتے ہیں، ان کا نام لینے سے بھی آپ دیکھیں نا پاکستان میں کتنی سختیاں تنقیدیں ہیں، ہم نام بھی نہیں لے سکتے. اس زمانے میں بھی ایف آئی آر کرتے تھے نا، حسرت ہے. اس زمانے میں بھی ایف آئی آر کرتے تھے نا. اس زمانے میں بھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے روایات میں بہت زیادہ ہے کہ جو تقیہ صرف امام عصر علیہ السلام کے عصر میں رفع ہوگا. جب تک امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور نہیں ہوتی اس وقت تقیہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. کسی زمانے میں زیادہ، کسی زمانے میں کم، کسی ملکوں میں زیادہ، کسی ملکوں میں کم، لیکن تقیہ ہمیشہ ہے. میں بھی تقیہ کرتا ہوں. بہت سارے مسائل جس پہ مجھے تقیہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہر شخص اپنے حالات خود جانتا ہے. آپ اپنے حالات خود جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو کس طرح. وہ روایات میں بھی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے حالات خود جانتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہے، وہاں پہ اس کو کس قسم کا خطرہ ہے. وہ اپنی سوچ کے مطابق اس کو اجازت ہے کہ تمہیں جن باتوں سے خطرہ ہے ان باتوں میں تم تقیہ کیا کرو. تو میرے بھائی یہ تقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں رہا ہے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ روایات متواتر ہیں کہ جس نے قیام کرنا ہے. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے تھے، مولا آپ قیام کریں، آپ حکومت بنائیں، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. فرماتے تھے میں وہ نہیں ہوں. وہ ہمارے فرزند ہیں، آپ کے 12ویں امام ہیں، وہ امام حجت علیہ السلام ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کا چشم امید، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دلوں کی امید کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام ہے ہمیشہ سے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ فرمایا. حضرت بہت سارے روایات میں میرے عزیزو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصائب سناتے تھے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہت گریا کرتی تھیں، پیغمبر خود بھی گریا کرتے تھے. تو فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زہرا سلام اللہ کو یہ دلاسا دیتی تھی، یہ مصیبت اس وقت ختم ہوگا جب آپ کے فرزند، آپ کے 11ویں فرزند، ان کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ قیام جو ہے اور کفر و نفاق کا خاتمہ، یہ باتیں کب ہوں گی؟ یہ جب مولا تشریف لائیں گے. اوکے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اوکے میرے بھائی، ختم ہے آپ کے سوالات؟ جی جی آخری سوال تھا جان میرا. جی بولیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر زہرا سلام اللہ علیہا ہے وہ کیا واقعی تربت گمشدہ ہے اور امام زمانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اور بہت ساری روایات ایسی ہیں یہ بھی فاطمہ زہرا کی مصائب کی جو آج تک ہمیں نہیں سنائی گئیں، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ جی مصائب تو وہی آپ کو سنائی جائیں گے جو سچ ہے نا، جو مروی ہیں. جو مروی نہیں ہے، جو واقع ہوئی ہے اور جو کتب میں درج نہیں ہے نا، یا کتب میں درج تھی ضائع ہو گئی. کیونکہ بہت ساری شیعہ کتابیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایک منٹ، کیا دوبارہ بولیں، کیا بولا؟ میں نے کہا کچھ روایات کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں سنائی گئی کہ ہم برداشت نہ کر سکیں شاید مومنین. ابھی بتاتا ہوں. تو بہت ساری شیعہ کتابیں تھیں پرانے زمانے میں جن کو جو ضائع ہو گئیں، مفقود ہو گئیں. کچھ کو
کچھ جلائی گئی ہیں، کچھ علماء کی بھی پرواہ، اکثر بے علماء کی بھی پرواہ، کیونکہ کئی صدیوں سے شیعہ علماء کو حدیث کی پرواہ نہیں ہے، نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھتے ہیں، اور نہ رجوع کرتے تھے، تو کتابیں ضائع ہونی تھی۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب اجتہاد و تقلید والے رسالے میں کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ کسی عالم کے پاس اصول کافی تک نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں بھائی، شہید ثانی اپنے رسالے اجتہاد تقلید، اصول کافی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب مولوی کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف شرائع الاسلام۔ شیعہ علماء صرف عرب میں عرب جو علماء ہیں شرائع الاسلام پڑھتے ہیں، محقق حلی کے فتووں کی کتاب، اسی سے لوگوں کو سناتے حلال حرام کیا، بس ختم، اس کے علاوہ نہ حدیث کچھ بھی نہیں۔ اور جو عجم کے علماء مثلا ایران کے اور پرانے زمانے ہندوستان کے علماء بھی ایرانی سے آتے تھے، اب بھی ایران سے آتے ہیں، تو وہ صرف کیا پڑھتے ہیں؟ تصوف پڑھتے ہیں، منطق، فلسفہ، تصوف، حدیث وحدیث کسی کے پاس نہیں۔ یہ سلسلہ تو صدیوں تک چلا رہا۔ اگر یہ لازمی بات ہے اس میں کتابیں ضائع ہونی تھی، تو بہت ساری جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہیں حلال و حرام میں، عقائد میں، سیرت، تاریخ میں اور مصائب میں، وہ علماء کی کم توجہی کی وجہ سے، اجتہاد کی مصیبت کی وجہ سے ضائع ہو گئی، اور بعض دشمنوں نے بھی ہمارے لائبریریز وغیرہ جلا دیا۔ تو وہ لیکن اصل جو بڑا اس میں جو عنصر ہے وہی علماء کی بے توجہی ہے، مکتب اجتہاد ہے۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو نقل نہیں ہوئی ہیں، تو لازمی بات ہے، ہم تو سب مصائب، کوئی نہیں کہتا کہ سب مصائب نقل ہوئی ہیں۔ خود بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الجبال علی الایام لسرن لیالیا۔ اوکے، ہم ان کی مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ نے جو فرمایا کہ ان کے مصائب اس لیے نقل نہیں ہوئے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے نہیں معلوم، میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو۔ اب آپ نے کہا کہ ان کا قبر واقعاً مخفی رکھا گیا، جی ہاں، ان کا قبر مخفی ہے، ان کا قبر شریف مخفی ہے۔ کہاں پر ہے؟ ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، اسی قبر کو کھول کے پیغمبر نے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا ہو سکتا ہے بقیع میں دفن کیا ہو، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے مثلا کسی اور مقام ان کے حکم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ بہرحال ان کا قبر جو ہے، تاکہ ظالمین بعد میں ادعا نہ کریں، ہم ان کے قبر میں جا کے ان کے نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی وجہ، اس لیے ان کا قبر مخفی ہے۔ اور یہ تشیع یہ ان کے قبر مخفی ہے، یہ خلفاء کی ظالم ہونے کی دلیل ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی ہے اور ان کی تیمارداری ہوئی ہے اور ان کی جو تدفین ہوئی ہے، وہ اتنی غربت میں، اتنی تنہائی میں ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا ان کا ساتھ دینے والا، اور اس لیے وہ ان کا قبر کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ ان کے قبر پہ آ جائیں۔ یہ جو ظالم ہے، جنہوں نے ان پہ ظلم کیا نا، جو بی بی پہ ظلم کرتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرتا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ حجت قیامت تک رہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے یہ اپنے عمل سے وہ جہاد کیا نا، وہ جہاد کیا کہ اپنے بابا کا دین، ان کا بابا کا دین جو یرغمال بن چکا ہے چوروں کے ہاتھ میں، اپنے بابا کے تمام زحمات کو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی شجاعت سے، اپنی بہادری سے، اپنی خطبہ فدقیہ سے، مطالبہ فدق سے، اور پھر اپنی مظلومیت سے، پھر اپنی فرمایا کہ مجھے مخفیانہ دفن کرو، اپنے بابا کے دین کو بچایا۔ ہم اور آپ لوگوں کے لیے ایک حجت پر قائم کر دی کہ اس دین میں جو چور ہیں، چوروں کو پہچانو۔ بی بی سلام اللہ علیہ جس سے راضی نہیں ہے کہ ان کے قبر تک آ جائیں اور آخر تک ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کے قبر کہاں ہے، تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بہت مہربانی بہن بھائی، اجمل بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، خدا حافظ۔